بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارطغرل غازی ڈرامہ جو ہے وہ بڑا مشہور ڈرامہ رہا ہے، اور اس کے اندر ارطغرل غازی کا کردار دکھایا گیا ہے۔ آج جس کے اوپر ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا ارطغرل غازی کو جس طرح دکھایا گیا ہے کہ وہ واقعی میں ایسے ہی تھے۔ تو اس سلسلے میں ہم آپ کو دو تصاویر دکھائیں گے جن کا کمپیریزن کریں گے کہ ڈرامے کے اندر کیسا دکھایا گیا، اور ان کا جو ایک پورٹریٹ دستیاب ہے، جو ان کی ایک اس دور کی تصویر بنائی گئی ہے، اس میں وہ کیسے نظر آتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آپ کو وہ دکھائیں، آپ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ ترک خاص طور پہ جو 13ویں صدی کے اندر اور 12ویں صدی کے اندر اناطولیہ کے اندر آئے، تو یہ ترک جو تھے یہ منگولوں کی حملوں سے تنگ ہو کر اور منگولوں سے جان بچا کر اناطولیہ کی طرف آئے۔ منگول ان کے پیچھے پیچھے تھے اور یہ آگے آگے تھے۔ لیکن یہاں پہ اہم سوال یہ ہے کہ ترک آئے کہاں سے تھے۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ منگول اور ترک جو ہیں ان کا ایک ہی علاقہ تھا، یہ ہمسائے تھے ایک دوسرے کے، اور اگر آپ دیکھیں تو ان کے نقش و نگار بھی ایک جیسے ہونے چاہیے تھے۔ یہ منگولیا کے پاس سے آئے تھے، اور منگولین لوگ جو تھے وہ اپنی شکل و شباہت میں سینٹرل ایسٹرن ایشین لوگوں کے ساتھ، یعنی چائنیز اور جیپنیز لوگوں کے ساتھ ان کی مشابہت تھی۔ ان کی یورپین لوگوں کے ساتھ مشابہت نہیں تھی، ان کی شکل ان سے ملتی نہیں تھی۔ اوٹومن امپائر کے اندر یہ ہوا کہ ترکوں کے جو سلطنت عثمانیہ ہے وہ سب سے پہلے ایشیا کی طرف کم اور یورپ کی طرف زیادہ پھیلی، اور پھر ترک جو تھے اپنے قوم میں بھی شادی کر لیتے تھے اور بہر بھی شادی کرتے تھے، اور خاص طور پر شادی جو عثمانی سلطان تھے یا اس دور کے جتنے بھی سلطان تھے، چاہے عثمانی تھے یا نہیں تھے، وہ شاہی خاندانوں میں شادیاں کرنا چاہتے تھے۔ اورحان غازی کی ایک بیٹی جو تھی وہ بیزنٹائن امپائر کی شہزادی تھی۔ اینڈرینیکوز نے اس کا رشتہ جو تھا، بادشاہ اینڈرینیکوز نے اس کا رشتہ اورحان غازی کو دیا تاکہ ان کا ایک الائنس بنے، کیونکہ وہ اپنے مخالفین کی طرف سے کے خلاف جنگ کر رہا تھا، اور اس کو خطرہ یہ تھا کہ ترک کہیں اس کے پیچھے سے وار نہ کر دیں۔ تو ترکوں کو مطمئن کرنے کے لیے اس نے اپنی بیٹی کی اس سے شادی کی۔ یہ جو بلکان کا علاقہ ہے یورپ کے اندر، اس کے اندر بے تحاشا ترک پائے جاتے ہیں، اور آج اگر آپ ترکوں کو دیکھیں تو ان کی مشابہت جو ہے وہ آپ کو سینٹرل ایشین کے ترکوں سے یا قزاقستان کے ترکوں سے اگر آپ دیکھیں تو بہت کم ملتی ہے۔ اب قزاقستان کے ترک جو ہیں اپنے فیچرز کے حساب سے، اپنے خد و خال کے حساب سے، اپنے شکل و شباہت کے حساب سے وہ چائنیز لوگوں سے زیادہ ملتے ہیں، اگرچہ یہ لوگ جو ہیں اپنی جسامت میں اور قد میں ان سے کہیں بڑے اور تناور ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ دونوں تصویریں دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو پورٹریٹ دکھایا گیا ہے اس کے اندر جو ارطغرل غازی ہے وہ اپنی شکل و شباہت کے اندر چائنیز لوگوں کی طرح، سینٹرل ایشین لوگوں کی طرح یا منگولوں کی طرح نظر آ رہے ہیں، جبکہ انجن الطان جو ہیں جس نے ارطغرل کا کردار کیا ہے وہ اپنی شکل و شباہت میں یورپین سے بہت زیادہ ملتا ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ آگے دیکھیں تو اب عثمان کا کردار بھی آیا ہوا ہے، اور اس میں جو اورحان دکھایا گیا ہے اس کے تو بلانڈ ہیئرز ہیں، یعنی بھورے بال ہیں، اور وہ اپنی شکل و شباہت میں، اور علاؤالدین کا بھی یہی حال ہے، وہ کسی طرح بھی سینٹرل ایشیا نہیں لگتے بلکہ وہ یورپین کردار لگتے ہیں۔ اسی ایک اور بھی سمت کی طرف ہم جا سکتے ہیں کہ شاید اپنے یورپین کریکٹر کو ترکوں نے یہاں پہ زیادہ شو کیا ہے بجائے اس کے کہ وہ اپنے سینٹرل ایشین کریکٹر کو یا فیچرز کو دکھاتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے نویان وغیرہ کے لیے یا جو منگول سردار دکھائے ہیں یا کمانڈر دکھائے ہیں تو ان کے لیے انہوں نے تقریباً اس طرح کی شکلوں کا اہتمام کیا جو کہ سینٹرل ایشین تھے، لیکن اپنے کرداروں کے لیے انہوں نے ایسے کرداروں کا انتخاب کیا جو اپنی شکل و شباہت کے اندر یورپین زیادہ لگتے ہیں۔ تو شاید ترکی اپنی اسلامی شناخت کے ساتھ ساتھ اپنی یورپین شناخت کو بھی ظاہر کرنا چاہتے تھے، تو ان کے کردار اس دور کے کرداروں کے ساتھ یا شکل و شباہت میں نہیں ملتے۔
امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور ہمیں بتائیں کہ آپ اور کن موضوعات پہ ویڈیو دیکھنا چاہیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔